بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ ہم غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن کینیڈا سے ہماری خالہ ہمیں ملنے آئی۔ ہمارے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر انہوں نے میری امی سے کہا کہ تم اپنی بڑی بیٹی میرے ساتھ کینیڈا بھیج دو، میں اس کی وہاں پر نوکری لگوا دوں گی، پھر تمہارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ امی نے میری بہن کو خالہ کے ساتھ بھیج دیا۔ میری بہن نے ہر مہینے کینیڈا سے ہمیں 6 لاکھ بھیجے۔ ہمارے گھر پیسے کی ریل ہو گئی۔ میری ماں نے میری شادی ایک امیر گھر میں کر دی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا گھومنے گئی تو وہاں کچھ لوگ ایک گنجی عورت کو مار رہے تھے۔ میں اس عورت کو بچانے گئی تو اس کی شکل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری بہن تھی۔ میرا نام کائنات ہے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ ادارے میں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں۔ وہ اپنی آمدنی سے زیادہ تنخواہ اپنے کپڑوں، ٹائی اور براٹ پر لگا دیتے۔ وہ زیادہ تر اپنے افسر کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے نکل جاتے۔ انہیں گھر اور ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے بابا کو کھلے ہاتھوں پیسے امی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امی کو جب بھی میں نے دیکھا پیسے کی محتاج ہی دیکھا، یہاں تک کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا تو وہ یہاں سے ادھار لے کر جاتی۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، باتوں کی سمجھ نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کیسے کریں۔ لیکن جیسے جیسے میں اور میری بہن نشاط بڑے ہوتے چلے گئے تو ہمیں گھر کی یہ روٹین دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری بہن نشاط اور میں اکثر اس حوالے سے بات کرتے کہ آخر ابا ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ٹیک ٹاک ان کی آمدنی ہے، بس وہ صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہیں۔ امی کو پیسے اتنے حساب کتاب سے کیوں دیتے ہیں کہ نہ وہ اپنے لیے کپڑے لے سکتی اور نہ ہی اپنے لیے جوتے لے سکتی۔ ہمارے کپڑے اب بہت پرانے ہو چکے تھے۔ اگر امی کبھی ہمارے لیے ابا سے پیسے مانگنے کی بات کرتی تو ابا آگ بگولا ہو جاتے اور کہتے کہ پیسے درختوں پر نہیں لگے کہ جہاں سے توڑ توڑ کر میں تمہیں دوں۔ ابا اکثر امی کو اتنی جلدی پیٹی سناتے کہ ہم دونوں بہنوں کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ چاچا میرے ابا سے بھی زیادہ کما کر لاتے تھے اور وہ اپنے بچوں پر خوب خرچہ کرتے۔ ان کے بچے اچھا کھاتے اور پہنتے۔ ایسے میں ہم دونوں بہنیں احساس محرومی کا شکار ہو جاتی۔ میں بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھی کہ چاچی جب بھی سالن بناتی تو اپنے بچوں کے لیے الگ کر لیتی، جو کہ زیادہ شوربے والا ہوتا، لیکن بعد میں ہانڈی میں اتنا پانی ڈال دیتی کہ نہ اس میں دال کا پتہ چلتا اور نہ ہی مسالے کا، ایسے لگتا جیسے ہم پانی پی رہے ہوں۔ امی نے کئی دفعہ اس بات پر چاچی سے کہا کہ جب سالن لینا ہوتا ہے تو آپ اتنا پانی کیوں ڈال دیتی ہیں؟ تب چاچی امی سے لڑنے لگ جاتی کہ تمہارا خاوند مہینے کا جتنا خرچہ مجھے دیتا ہے اس میں یہی سالن بنے گا، اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو اپنا کچن الگ کر لو۔ امی تو کب سے چاہتی تھی کہ ہمارا کھانا پینا الگ ہو جائے۔ کئی دفعہ انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات بھی کی کہ آپ یہی پیسے مجھے دے دیا کریں، ہم کم از کم ڈھنگ سے کھانا تو بنا سکیں گی۔ بچیاں اچھے کھانے کے لیے ترس رہی ہیں۔ تب اماں کو انتہائی حقارت آمیز نظر سے دیکھ کر کہتے کہ تم میں اتنی اہلیت ہے کہ تم اپنا کچن علیحدہ سے چلا سکو۔ بھابھی نہایت سمجھدار عورت ہے، وہ پیسوں کی قدر جانتی ہیں۔ تب امی حیران کی طرح دیکھتی رہ جاتی۔ ایسے میں اور میری بہن نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ چچی امی میرے ابا کو اور بھڑکاتی اور ابا اپنا غصہ امی کو مار کر ہی ٹھنڈا کرتے اور جو تھوڑا بہت خرچہ امی کے ہاتھ پر رکھتے وہ بھی دینا بند کر دیتے۔ میں اور باجی نشاط اکثر امی سے لڑ پڑتی کہ آپ نے ایسے بندے سے شادی کیوں کی جو ہماری ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا۔ تب امی ہمیں بہت ڈانٹتی اور کہتی کہ اگر تمہاری یہ باتیں تمہاری چاچی نے سن لی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ تم جانتی نہیں ہو میری چاچی ہر وقت مجھے بلا وجہ باتیں سناتی رہتی ہے، اور میں امی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی لڑ پڑتی کہ آپ کو تو ابا جیسا خاوند نہیں ملا، اس لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی آتی ہیں۔ تب چاچی اکثر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے میری جانب دیکھتی اور پھر میری امی کو کہتی تو زبیدہ تم اپنی بیٹیوں کو کیسے تربیت دے رہی ہو؟ ساری زندگی خود بھی ناشکری کرتی رہی اور
اب اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھا رہی ہو۔ تب امی ہمیشہ کی طرح ان کے آگے چپ ہو جاتی۔ اگر امی مزید ان سے لڑائی کرتی تو چاچی فوراً ابا کو شکایت لگا دیتی، اور ابا کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ چاچی کی باتوں میں آ کر امی کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ اس بات پر ہم دونوں بہنیں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے بیٹا نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ابا ایسے ہو گئے ہیں، مگر اس سب میں ہم بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ کیا ہم ساری زندگی ابا کی نفسیاتی کو کا شکار رہیں گی؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حسد میں گزر جائے گی؟ تب باجی مجھے گھور کر دیتی اور کہتی، تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے دن بھی پھریں گے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن پر بہت اعتماد تھا، کیونکہ اکثر وہ اپنی جیب خرچ سے مجھے کئی دفعہ میری پسند کی چیزیں لے کر دیتی۔ وہ چیزیں ہوتی تو بہت معمولی نوعیت کی ہوتی، لیکن میرے لیے بہت بڑی تھی، جیسے کہ باربی ڈول، جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے چپک گئی تھی، مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی۔ اس دن پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسی یہ گڑیا میری چچی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیاں مجھے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے یہ مان لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی چچی کی بیٹی کی گڑیاں چرا لی، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی، اور مجھے چوری کرتے ہوئے کوئی بھی شرمندگی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ چچی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیاں نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا، اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیاں میں نے چرائی ہیں۔ چاچی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہے ہی چور، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالیں گی۔ چاچی کی بات سن کر امی رو پڑی۔ تب بھی چاچی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے، میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی، اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ کم کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں۔ تو نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے۔ اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے گی تو وہ تو ان کا گلہ ہی دبا دے گا، انہیں جان سے مار دے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی۔ امی بولی، اگر میری بیٹی کائنات نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کوئی ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی نے پہلی دفعہ میرے حق میں بولا تھا تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے میرا دفاع کرتی تھی، اس بات نے مجھے رلا کر ہلکان کر دیا، اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو چاچی کے کمرے میں رکھ دی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹھے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں کرتی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائیں۔ نشاط باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے نوکری کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز گرل کی نوکری شروع کر دی۔ امی باجی کی نوکری کرنے کے فیصلے پر بالکل بھی راضی مان نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر جیسے ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے امی کو مارا، اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس دن میں نے پہلی بار ابا کے سامنے آواز اٹھائی اور انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری پر بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا خرچہ ہمیں دیجیے تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کی طرح جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ پرانے پھٹے کپڑے پہنتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا ہمیں کن نظروں سے دیکھتی ہے؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی، ہمارے پاس تو اپنا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ اب میری بات سن کر سکت رہ گئے اور مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد سے چاچی نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ تو آزاد خیال اور آوارہ ہو گئی ہے، اب یہ بھی نوکری کے لیے بھاگم بھاگ لگی ہے۔ سننے والی عورتیں بھی ایسی چٹ پٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آ لگتی اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف تنقیدی نظر سے دیکھتی۔
کرتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا جہاں ہماری برائی چچی کی توسل سے نہ پہنچی ہو۔ تب ہم یہ باتیں سن سن کر رو پڑتی اور امی باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آئے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری چاچی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوا دیا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی، امی میرا رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ چچی کے بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ بھی سکون سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہلے تو انہیں باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تنقید لگتی رہی، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ باجی کی آمدنی سے گھر کے حالات سنبھلنے لگے ہیں۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی، اس دن امی سارا رات روتی رہی، اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے اب بھی گزارتے رہیں گے، ہم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں اتنے انکار کیوں کر رہی ہے۔ آخر میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر آنے والی عورتوں نے امی کو خواب باتیں سنائی ہیں۔ باجی جب ساری باتیں سنی تو بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اگلے دن بازار گئیں اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے 2 نئے سوٹ اور جوتے لے کر آئیں۔ پہلی دفعہ میں نے کپڑوں کو دیکھے میں تو آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، جبکہ اب امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ باجی جو کہ اچھی سلائی کرتی تھی تو راتوں رات انہوں نے میرے اور امی کے دونوں سوٹ سلا کر ہمیں کہا کہ انہیں پہن لو، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی اچھا پہنیں گی اور کھائیں گے۔ بہت جلدی باجی نے ماں سے کہہ کر کھانا پینا چچی سے علیحدہ کر دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس میں باجی مجھے آگے پڑھا سکیں، کیونکہ اب میں نے میٹرک کر لیا تھا اور باجی اپنی نوکری اور گھر کے نظام کو چلا رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کینیڈا سے ہماری خالہ آئی۔ میری خالہ کی شادی بہت ہی امیر گھر میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ کینیڈا میں رہائش پذیر تھی۔ امی خالہ کے سامنے اپنے دل کے تمام دکھ کھول کر بیٹھ گئی۔ تب خالہ نے میری بڑی باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی نوکری بھی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ابا تو پہلے ہی ہم بہنوں کے معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا باجی کا فوراً ویزا آیا اور وہ خالہ کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کو ایک فیکٹری میں نوکری دلوا دی۔ جب پہلے مہینے بعد باجی نے 6 لاکھ روپے بھیجے تو امی حیران رہ گئی کہ کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 7-8 ہزار کما رہی تھی اور اب 6 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھے۔ وہیں پر چچی کا ہر وقت منہ خراب رہتا۔ امی نے پیسوں کو بہت احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے پورشن کی مرمت کرائی۔ جب سے وہ بیانی گئی تھی کبھی بھی اس گھر میں رنگ و روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گھر اچھے سے سج جائے تاکہ میرے رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر اچھا اثر پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کروکری خریدی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا تو اکثر چاچی سے برتن لینے پڑتے تھے، اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی سامان خریدا اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جہیز کے لیے بھی چیزیں جمع کرتی گئی، کیونکہ ابا کو تو نہ باجی کی اور نہ ہی میری شادی کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس حوالے سے ہم سے بات بھی کی تھی، لہٰذا ہمارے حوالے سے سب کچھ امی ہی اب سوچ رہی تھی۔ انہوں نے دنوں میں باجی نے پیسے بچا کر میرے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ کروانا چاہا تاکہ میرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنی دریا دل بہن مجھے دی ہے۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر چاچی کا رویہ بھی ہم سے اچھا ہونے لگا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب چاچی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ آنا پسند کرنے لگے اور وہ غیبتیں جو چاچی کرتی تھی وہ بھی کم ہو گئی۔ چاچی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل جب دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔
شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی، لیکن میں نے امی کو صاف بتا دیا میں زہر کھا لوں گی، مٹ جاؤں گی، لیکن چچی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ کافی کہنے کے بعد ابا نے بھی بہت زور دیا کہ میرا رشتہ یہی ہو جائے، مگر امی نے صاف منع کر دیا کہ جہاں پر بچیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابا چپ رہے ہو گئے۔ اسی دوران ایک امیر گھر سے میرا رشتہ آیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی اور مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر اکرام کے گھر ہو گئی۔ اکرام کی فیملی بہت امیر تھی۔ وہ مجھ سے شادی کے دوسرے دن ہنی مون کے لیے کینیڈا لے گئے۔ کینیڈا میں مجھے ہنی مون سے بھی زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میرے تو اپنے محسن جیسی بہن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھی۔ میں نے اکرام سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال لے گئی جہاں سے میں نے باجی کے لیے کپڑے اور پرفیوم لیا۔ اچانک اس مال کے باہر لوگوں کا بے شمار رش لگا ہوا تھا۔ میں بھی اکرام کے ساتھ باہر آئی دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب اچانک سڑک کے درمیان میں ہی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا سر مڈوا لیا تھا۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر اسے اٹھانے گئی۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئی اور میرے منہ سے ایک دم چیخ نکلی کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں میری بہن تھی۔ اکرام نے ایمبولینس منگوائی اور ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ باجی کو دیکھے ہوئے لگ بھگ 3 سال ہو گئے تھے اور وہ ان 3 سالوں میں اتنی بدل گئی تھی کہ یہ بات تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی عمر سے بھی بڑی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے؟ جب انہیں ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی باجی کے ساتھ خالہ نہیں تھی۔ میں نے جب ان سے خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خالہ کو خبر دینے کی، بس خاموش رہو۔ مجھے ان کی باتوں پر بہت حیرت ہوئی۔ کوئی ایسا کیوں کہ کہہ رہی ہے؟ پھر میں نے ان کو لے کر خالہ کے گھر گئی۔ خالہ نے جیسے ہی باجی کو دیکھا وہ تو ان سے لڑنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کم از کم بتا کر تو باہر نکلا کرو۔ تب باجی خاموش ہو گئی۔ مجھے خالہ کا رویہ بہت برا لگا۔ میں اور اکرام بھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ خالہ کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، جیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے باجی کو میرے دلہن کہہ کر پکارا، باجی ایک دم سے مجھ سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، جبکہ خالہ ایک دم سے گھبرا گئی اور اسے لے کر وہاں سے جانے لگی۔ باجی یہ کہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو میری دلہن کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جانتی تھی کہ خالہ کا ایک لاڈلا بیٹا آدھا پاگل تھا، اوپر سے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ باجی کو ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی۔ پھر جیسے ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا میرا دماغ چکرا گیا۔ خالہ نے اپنی باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی تھی۔ خالہ اور اپنی باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہیں تو انہیں اپنے ساتھ کینیڈا بھی لے جائیں گی اور ہر مہینے 6 لاکھ بھی دیں گی، اور باجی چپ چاپ ہماری خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھی تھی اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ بس ان کے شوہر نے اپنے بال کٹوا دیے تھے اور وہ ضد کرتے کہ ان کی دلہن جب بھی اپنے بال کٹوائے، اس لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ کر شرمندگی کے بارے مارے گھٹی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے میری خاطر اپنی زندگی کی سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر اکرام کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ باجی کو برا نہ سمجھے، مگر اکرام نے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا، مجھے تو تم پر فخر ہے کہ تم نے اپنی بہن کو مدد کرنے کی ہمت کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری بہن کی شادی کروا دوں گا، کسی کو تمہاری بہن کی ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے میری بات مان لی اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی۔ وعدے کے مطابق 5 مہینے بعد اکرام نے اپنے کزن ثابت سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا، مگر جب باجی اور میں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی
کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔